یہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے. یہی دونوں حرمین شریفین کے رکھتے ہیں. اب بندہ مومن کے دل کی آرزو اور آواز ہوتی ہے کہ مجھے اللہ پاک حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت کی بھی اصل روح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ انور کی حاضری ہے. باقی اور ان کے صدقے میں اللہ باقی طواف بھی کروا دیتا ہے, حج بھی کروا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے طفیل حج تو خدا نے کرا دیے, اصل الاصول حاضری اس پاک تک. اصل تو ہم یہاں پر تھی, اور یہی دعائے ابراہیمی کی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی جب اپنی ذریت کو جب وہاں چھوڑ کے حضرت سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے تو مربع کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو دعا کی تھی تو یہ دعا تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. باری تعالیٰ تیرے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم, باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ان کی طرف گرتے پڑتے آئیں. یہ نہیں کہا کہ وہ بیت اللہ کی طرف زیارت کے لیے گرتے پڑتے آئیں. دعائے ابراہیمی یہ تھی کہ تہوی الیہم, ان کی طرف گرتے پڑتے آئے ان کی زیارت کے لیے. یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا. ان کے طفیل حج کو خدا نے کرا دیا, اصل الاصول حاضری اس پاک تک. انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے, یہاں ٹھہرے. بادشاہ نے کہا اچھا پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں. 1 سال اس نے قیام کیا آقا علیہ السلام کے انتظار میں کہ حضور آ رہے ہیں. وہ قیام کس لیے تھا, ساروں کا قیام کس لیے تھا کہ حضور آ رہے ہیں. اب اس کا کیف صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کے من میں اللہ نے حب رسول کی جگہ بنائی. نعرہ تکبیر, ورنہ کون کس کے لیے کسی کے لیے ٹھہرتا ہے. من میں وہ کیفیات نصیب ہوں تو وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں. تو ہم یہاں اس لیے ٹھہرے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں. ہم یہاں مسجد میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم تذکر کریں کہ حضور آ رہے ہیں. حضور آ گئے. وہ اس لیے ٹھہرے تھے کہ حضور آ رہے ہیں, ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. 1 سال گزرا. 1 سال کے بعد اس نے کہا کہ اب میرے بہت ساری ذمہ داریاں امور سلطنت ہیں, میں اتنا مزید اور نہیں ٹھہر سکتا, بس ایک کام کرتا ہوں. اس نے ایک خط لکھا ان علماء کے لیے جو وہاں پر ٹھہرنا چاہتے تھے, جنہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, ان کے لیے مکانات تعمیر کروائے, ان کی شادیاں کروائیں, ان کو زرع کثیر عطا کیا, سارا خرچہ کیا. آپ ٹھہرے, میری مجبوری ہے, میں جا رہا ہوں, آپ یہاں ٹھہریں گے لیکن میری روح تمہارے ساتھ ہی, میں تمہارے ساتھ ہی, وجود میرا جائے گا لیکن میرا دل ادھر ہی رہے گا. ان کو ایک خط لکھ کر سونے کے پانی سے سربمور کیا, اور جو بڑا عالم تھا اس عالم کے سپرد کیا کہ یہ خط تم اپنے پاس رکھنا, میں جا رہا ہوں, اگر میرے آقا تشریف لائیں تو یہ میرا خط آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور اگر تمہاری زندگی میں آقا تشریف نہ لائیں تو پھر اپنی اولادوں کو وہ خط دیں, اگلی نسل کو خط دیں. اس لیے اگلی نسل کو منتقل کرنا لازم ہے. آج
اپنی اولادوں کو وہ تذکرے کرنا اور اس کو بیان کرنا، ان کے دلوں میں نقش کرنا، یہ لازم ہے تاکہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے تشریف آوری کی خوشی میں شامل ہوں، اگلی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں بھی شامل ہوں۔ خط لکھ کے سونے کے پانی سے سر ببور کیا، بڑے عالم کو تھمایا کہ آپ کی زندگی میں اگر آقا تشریف لائیں تو یہ میرا خط پیش کرنا، اور اگر ان کی زندگی میں نہ آئیں تو اپنی اولاد کے سپورٹ کر دینا، اگر ان کی بھی زندگی میں نہ آئیں تو پھر آگے ان کی اولادوں کو یہ خط منتقل کرنا، کرتے کرتے جب تک آپ تشریف نہ لائے نا یہ میرا خط میرے آقا کی انتظار میں قائم رہے۔ اب میں آپ کو ایک سوال سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو ہر بندے کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، اور ہر ایک کی تمنا و آرزو تو تھی کہ میرے گھر تشریف لائیں۔ تو حضور آ گئے ہیں تو ہر ایک کی تمنا و آرزو کہ باری تعالیٰ ہمیں اعزاز عطا فرما دے کہ آقا میرے گھر تشریف لائیں۔ اب اس کا جواب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار اس کے گلے پر ڈال کر فرمایا انہا مامورۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اب تمہیں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے کہاں رکنا ہے، اور کس گھر میں میں نے ٹھہرنا ہے یہ میری اونٹنی کو پتہ ہے، اللہ کا حکم مل چکا ہے اس کو کہ اس نے کہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ تاریخ اسلام کو جس کو ذرا برابر بھی پتہ ہے اس کو یہ اچھی طرح واضح ہے کہ آقا علیہ السلام نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی تھی، اور وہ چلتے 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 جس گھر کے سامنے بیٹھی تھی وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا۔ میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس گھر والے جو ہے نا وہ حضور آ رہے ہیں ہی کہہ رہے ہیں، اس کے انتظار وہ 1000 سال پہلے طبع یمن کا لکھا ہوا خط چلتے 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 ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی آباء و اجداد میں چلتے چلتے آپ تک پہنچا۔ اسی گھر میں وہ خط تھا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تبلیغ کرنے کے لیے پہلے مدینہ طیبہ مدینہ تو رسول پہنچ چکے تھے، تو ان سے مشورہ کیا گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں یہ خط پیش کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مشورہ دیا کہ آپ ایک قابل اعتماد شخص کو، ابھی آپ مدینہ طیبہ پہنچے نہیں تھے، آپ راستے میں تھے، مکہ مکرمہ سے آپ تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ نے یہ انصار کے پاس تھا یہ خط، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں جا کے آپ کا بااعتماد بندہ جا کے خط بھیج کر دے۔ انہوں نے حضرت ابو لیلہ کا انتخاب کیا کہ یہ خط آپ بڑے اہتمام کے ساتھ لے جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے۔
راستے میں قبیلہ بنو سلیم کے ہاں آپ ابھی ٹھہرے تھے، وہاں کے عام فرما تھے آقا علیہ السلام، ابو لیلہ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والا تحفہ جمن کا خط لے کر وہاں پر پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام کے پاس اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جو ہی حضرت ابو لیلہ سامنے آئے تو ابھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا انت ابو لیلہ ہو۔ سامنے ابو لیلہ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو لیلہ ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تحفہ جمل کا خط لائے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ ابھی ان کو تعلیمات دین کا ابھی سارا پتہ نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ آپ جادوگر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول۔ یہ جادوگروں کی یہ قیافے نہیں ہیں، یہ جو بیان کیا ہے کہ تم ابو لیلہ ہو اور لائے کیا ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے، کسی کہان کو نہیں پتہ، کسی جادوگر کو نہیں پتہ، میں اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول نگاہ نبوت سے دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے، اور نگاہ نبوت سے یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا آیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو، سیدنا صدیق اکبر آپ کے پاس تھے، آپ نے خط دے کر فرمایا ذرا پڑھو کیا۔ انہوں نے خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا اما بعد یا محمد، اے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمنت بک، میں آپ پر ایمان لایا، وبکتابک الذی نزلہ اللہ علیک، اور اللہ رب العزت نے جو آپ پر کتاب قرآن پاک نازل کیا ہے میں اس پر بھی ایمان لایا، وانا علی دین کا، اور میں نے آپ کا دین اختیار کر لیا، آمنت بک، میں آپ پر ایمان لایا، انا علی دین کا، آپ کے دین پر ہوں، وآمنت بربک، اور میں آپ کے رب پر ایمان لایا۔ رب کی پہچان صرف مصطفیٰ کے رب سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اور آپ کو سن کر جو کہے گا نا میں اس اللہ پر ایمان لایا جو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس اللہ پر ایک مانا، تو اللہ نے اس کو توحید مانا ہے جس نے مجھے ایک مانا، اور آپ کے مانے بغیر کسی اور کو کوئی اللہ کہا یا رب کہا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس لیے فرمایا کل، اللہ نے یہ سورہ اخلاص واللہ احد سے شروع نہیں کی ہے، کل سے شروع کی ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں، تو آپ کے کہنے کی ریزن اور وجہ کیا ہے کہ محبوب آپ جب کہیں گے نا کہ اللہ ایک ہے تو جو آپ کے کہنے پر مانے گا نا میں اس کا ماننا قبول کروں گا، جو آپ کے کہنے پر مانے گا نہیں میں اس کا ماننا قبول کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمنت بربک، یا رسول اللہ میں آپ کے رب پر ایمان ورب کل شے، اور ہر شے کے رب پر ایمان، وہی جو آپ کا رب ہے وہی تو رب کل شے، بین ادرک تو فبہا، اگر میں
آپ کو پا لیتا وہ بڑی خوش نصیبی تھی بنیم کو، اور بڑی کمال کی یہ نعمت تھی جو مالک الملک مجھے عطا فرماتا اگر آپ کی صحبت نصیب ہو جاتی، آپ کی زیارت نصیب وَإِلَّا مُدْرِكَ کا، اور اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ کا زمانہ نصیب نہیں ہوا ہے تو فَشْفَعِي یوم القیامت، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائے کہ میں آپ کے پہلے غلاموں میں سے ہوں، آپ کی ذات پر ایمان لانے والے ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ پر ایمان لا کے یہاں سے رخصت ہوئے۔ فشفالی یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت کے کلمات میں یاد۔ آقا علیہ السلام نے خط سنا، فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، میں اپنے بھائی کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار ہوتا ہے، وہاں رسول تشریف لاتے ہیں۔ جو 1000 سال انتظار میں لگے رہے، میرے آقا نے ان کو معلوم نہیں کیا ہے، وہاں ہی میرے آقا تشریف لاتے، اور صرف میرے آقا کو ہی نہیں پتا تھا، آپ کی اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ کہاں بیٹھا۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اس نے کہاں جا کے بیٹھا۔ تو میں نے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ جو سارے نبیوں نے کیا، انہوں نے کہا حضور آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں۔ بس جس کو یہ کیف اور یہ لذت اور یہ کیفیت اپنے من میں محسوس ہوتی ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو ایمان کا نور عطا کیا۔ ایمان کے نور کی یہ ساری علامت ہے، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جس کے من کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اسی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نصیب ہوتی ہے، اگرچہ وہ مدینہ طیبہ سے کتنا دور ہی کیوں ہو۔ یہ فاصلے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فاصلے رہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ دور نہیں ہے، بس مومن کے دل میں طلب ہونی چاہیے، جتنا حسن طلب ہو اس کو میسر آ جاتا ہے، حسن طلب سے ہی ملتا ہے، جس کو طلب میسر آ جائے اس کو بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ بس وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب ہے اس گھر کا، وہ کمال۔ آقا علیہ السلام نے نیچے رہنے پسند فرمایا۔ ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، ایک اوپر والا حصہ تھا، ایک نیچے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں حاضری کے لیے کثیر لوگ آئیں گے، تو میں اوپر نہیں جاتا ہوں، میں نیچے ٹھہرتا ہوں، آپ اوپر ٹھہرے۔ اب یہ ان کی من کی کیفیات اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ آقا نیچے تشریف فرما ہوں، ہم اوپر ہوں، لیکن آقا علیہ السلام کا حکم تھا کہ میں نے نیچے ٹھہرنا۔ ایک دن پانی کا گھڑا اوپر گر گیا چھت پہ، اب اس خدشے سے کہ کہیں کوئی پانی کا قطرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تکلیف کا سبب نیچے نہ بنے، اپنے سارے لحاف لے کر وہ پانی سارا جذب کرتے ساری رات گزار کہ کہیں آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور بس وہی جگہ تھی جہاں اب روضۃ الرسول کی زیارت کرنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو پھر چھوڑا نہیں، اہل مدینہ
مدینہ نے جب آپ کو دعوت دی تھی یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیے، تو آقا علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ ہاں میں تشریف لاؤں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اہل مدینہ نے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، ابھی تو دین جو ہے وہ قسم کرسی کے عالم میں ہے، یعنی چند لوگ مومن ہوئے، جب دین کو استحکام نصیب ہو تو کل کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ اور آپ کا دین مضبوط ہو جائے تو آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو واپس چلے جائیں۔ وہ محبت، اس جگہ کی محبت، آپ کا سارا خاندان ادھر ہے، آپ کا گھر مبارک ادھر ہے، تو وہ محبت آپ کو کھینچ کے مکہ مکرمہ واپس لے جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ دمکم دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، دمی دمکم، میرا خون تمہارا خون ہے، ارضی ارزکم، میری عزت تمہاری عزت ہے، ارزکم ارضی، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ اب یہ رشتہ ایسا تعلق قائم ہوگا کہ ساری دنیا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے گی، لیکن آنے والے تمہارے پاس آئیں گے، اس لیے کہ سب گنبد مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، مدینہ الرسول۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ الرسول کو، مکہ فتح ہو گیا لیکن آقا نے انصار مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام کا تعلق صرف وہاں ہوتا ہے جہاں اہل محبت رہتے ہیں۔ جس گھر میں بھی انتظار ہوتا ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں تو اس گھر میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں کہ جب سلام پیش کرنے والے آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو آقا کی بارگاہ سے سلاموں کے جواب، تو جب سلاموں کو جواب آتے ہیں تو گویا آقا آتے ہیں، بس وہ جتنا حسن طلب ہوتا ہے اس کے مطابق ملتا ہے، بس حسن طلب کے مطابق۔ میں میرا شریف میں تھا، 10 سال رہا، ہمارے ایک دوست وہاں پر آئے اور اس نے آ کے طلب پیش کی کہ میں نے اس ہستی کی بیعت ہونا ہے جو مجھے آقا کی زیارت کرے۔ حضور جان امت کی بارگاہ میں ہمارے ایک ساتھی نے جا کے یہ اس کی التجا پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہیں 3 مرتبہ جب چاہیں زیارت کر لینا، مرید کی طرف سے جا کے ہو جاؤ، تمہیں مریدوں کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بندے کی زیارت کے لیے گیا، اس کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ یار کیا خوش نصیب آدمی ہے، کیا حسن طلب لے کے آیا، ایک لمحے میں پا گیا۔ یہ حسن طلب ہمیں 10 سال میں نصیب نہیں ہوا۔ تو حسن طلب سے ملتا ہے، جس کو جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے نا آقا اتنا نوازتے ہیں۔ اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ مجھے 3 مرتبہ آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ بھی جب اس وقت نصیب ہوئی جب میں نے چاہا۔ تو میں نے داتا غریب نواز کا ذکر کیا تھا، کوئی بھینسوں کے لیے جاتا ہے تو جو اللہ کے رسول کی تلاش میں وہاں پر جاتا ہے وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء صالحین، ان کا سارا کام ہی مخلوق کو اللہ سے ملانا ہوتا ہے اور رسول کی چوکھٹ پہ پہنچانا ہوتا ہے۔ جو اس حسن نیت کے ساتھ آتے ہیں ان کو یہ نصیب ہوتا ہے، جو اس نیت سے معلوم ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وما علینا الا البلاغ۔